अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है अदलिया का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, आइन का निज़ाम तो बढ़ गया है, क्योंकि हुकूमत ने ऐसी तरमीम कर दी हैं जिससे आम आवाम तो अब किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। आवाम के हक़ पर एक और शब खून मार दिया गया है इस हुकूमत ने, और इन्होंने 9 मिनट के अंदर जो है बग़ैर डिबेट किए, जो है बग़ैर बहस किए, जो है वो तरमीम जो हैं वो ले आए हैं, और जिसमें तीनों फोर्सेस के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत 5 साल बढ़ाने के लिए, फिर आगे एक्सटेंशन देने के लिए तमाम कानून पास करा लिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 17 के बजाय जजिस की तादाद 34 करने का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, वो भी कानून ले आए हैं। उसके बाद प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी है उसमें भी रद्दोबदल कर दिया गया है। तो ये वो चीज़ें इन लोगों ने कर दी हैं जिसकी वजह से अब हम आपको बताएंगे कि अब मज़ीद ये हुकूमत जो है हम पर 10 साल के लिए मुसल्लत होती नज़र आ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें याह्या अफरीदी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं। और वो आज जो है उनका 2 बजे इजलास था, वो देखें अब इजलास जारी है जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। देखना ये कि उसमें क्या फ़ैसले होते हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो जजेस हैं सीनियर, उन्होंने जो है बड़ा जो है ना एक स्टैंड लिया है और एक ख़त भी लिखा है चीफ़ जस्टिस को, क्योंकि उन्होंने जो पहले एक जो प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास था वो उन्होंने अपने चैम्बर में किया था। उसके बाद जब उनको खातर खा उसमें कामयाबी ना मिली और रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी उसे जो है वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया और उसके मिनट्स जारी नहीं किए, तो ये इस चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस के लिए इस वक्त जो है ये फ़ैसला कुन मरहला है कि वो आज कौमी असम्बली को क्या जवाब देते हैं। दूसरी जानिब हम ये भी बताते चले कि इस वक्त ऐसा लगता है कि अब जो अब रात फ़ैसला हुआ है, जिस तरीके से ये कानून में तब्दीली की गई है, जिस तरीके से ये नई तरमीम लेकर आए हैं, इससे तो लगता ये है कि अब जो बूट पॉलिश वाला निज़ाम है वो कदरे तगड़ा होता जा रहा है। और अब बूट पॉलिश जो है वो चमकती हुई नज़र आ रही है। डिग्गी में बैठ के गेट नंबर 4 से एंट्री करने वाले लोग अब जो है अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जो फ़ौज के अंदर जो है इस वक्त बड़ा जो है पेचगोइयाँ यहाँ जारी हैं, क्योंकि देखें ना अब आर्मी चीफ के अलावा क्या कोई ऐसा जर्नल नहीं है जो पाकिस्तान की जो है वो सलामती के लिए काम कर सकता है, या उसकी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान बना दिया गया है कि शायद इनके बाद कोई ऐसा जर्नल पीछे है ही नहीं। तमाम लोग जो है वो नाअहल हैं, ना जो है वो नाकाम है, ना तजुर्बेकार लोग हैं, और वो मुल्क की भागदौड़ और जो है मुल्क की सलामती की, उनकी हिफाजत की भागदौड़ जो है वो नहीं संभाल सकते। लिहाजा जो इस वक्त के चीफ आर्मी हैं वही पाकिस्तान के लिए जो है बेहतर हैं और वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले ज़ियाउल हक ने जब अपना टर्नओवर बढ़ाया था उनकी हुकूमत में, तो याद रखिएगा कि उनका जहाज़ भी जो है वो क्रैश हो गया था। इस तरह के मामलात होते हुए नज़र आते हैं। ये अंदर से ही कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ये हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से कल असम्बली के अंदर हुआ है, जिस तरीके से अता मोहम्मद ताड़ड़ को जो है वहाँ पे चपेड़े पड़ी हैं, जिस तरीके से उनके बाल नोचे गए हैं, जिस तरीके से उनके गिरबान पे हाथ डाला गया है, ये अब एक कुशीदगी की तरफ और खाना जंगी की जानिब जा रहा है। इस वक्त आवाम क्या सोच रही है, ये सिर्फ सोचने की बात है कि आवाम खामोश क्यों है। क्योंकि देखें, जितने मुल्कों के अंदर भी आवाम बाहर निकली है, उन मुल्कों ने उस आवाम के बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने उस मुल्क की बागडोर एक नई काबीना के हाथ में दी है, तो वो मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन हुए हैं। उन्होंने दिन चुगनी रात दुगनी तरक्की की है, और उसमें सर फहरिस्त इस वक्त बांग्लादेश है जिसका हवाला हमारे सामने है। उसके अलावा श्रीलंका था जो कि जो है डिफ़ॉल्ट कर गया था, लेकिन आवाम जो बाहर निकली, सदारती महल पर हमला किया, सदर को उठाकर उसने स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था, और ये तमाम आवाम ने किया, और उसके बाद श्रीलंका स्टैंड कर गया।
اس کے بعد ترکی میں دیکھیے کس طریقے سے انقلاب لایا گیا، اور وہ ملک جو جن میں یہ انقلاب آیا وہ ترقی کی جانب بڑھے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ایسا کب ہونے جا رہا ہے؟ لگتا یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ان کو جو ہے گریبان سے پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے ایوانوں سے نکالا جائے، اور یہ پھر جو ہے واپس ایوانوں کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کریں۔ اس وقت یہ جو صورتحال ہے وہ یہ بنتی جا رہی ہے، اور الزامات کی جو بارش ہے وہ تو دونوں طرف سے جاری ہے، اپوزیشن کی جانب سے بھی ہے۔ تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف جو ہے عدالت میں جائیں گے، لیکن اگر آج آئینی بینچ بن جاتا ہے تو کیا وہ جو کیسز اب سپریم کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کرنے جائیں گے تو کیا وہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سنے گی؟ لہٰذا نہیں، وہ پٹیشن پھر آئینی بینچ پہ چلی جائے گی، اور آئینی بینچ میں جو اس وقت جو بازگشت ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے جو ان کا چیف جسٹس ہوگا آئینی بینچ کا، تو وہ ان کو سنے گا، اور وہ حکومت کا چہیتا ہوگا، حکومت کا لایا ہوا چیف جسٹس ہوگا، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت ہی کرے گی۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں، سمپل یہ ہے کہ عدالتیں حکومت کے ماتحت ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے جو بھی فیصلہ کریں گے جج کو وہ فیصلہ صرف اور صرف امپلیمنٹ کرنا ہے، سنانا ہے بس۔ جج کی کارروائی صرف اور صرف یہاں تک ہوگی کہ وہ بغیر ثبوت کے، بغیر چیزوں کے صرف حکومت کی سینکشن لے گا کہ جی اب مجھے اس کا فیصلہ کیا سنانا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ جی آپ نے اس کو سزا دے دینی ہے تو اس نے سزا لکھ دینی ہے۔ اگر اس حکومت نے کہنا ہے کہ آپ نے یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا کارا خاص ہے، تو اس کو آپ جو ہے بری کر دیں، تو اسے بری کر دیا جائے گا۔ اس کا ریمانڈ دے دیا جائے تو اس کا ریمانڈ دے دیا جائے گا۔ اس طرح کے اب فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم لائی ہے۔ لیکن میں عوام سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارا ویلوگ جو ہے وہ پورا سنا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی نیوز اکٹھی کرتے ہیں، اپنے سورسز سے اندرونی باتیں ہم نکال کے لاتے ہیں، کیونکہ مین میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا، کیونکہ مین میڈیا کو جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے سرکولر جاری کیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی خبر چلانی ہے، کون سی نہیں۔ ہم پر بھی بہت سی پابندیاں ہیں، ہم پر بھی جو ہے وہ ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمیں بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ روبرو ہو کر آپ کو حق سچ کی آواز بنتے ہیں، آپ کو حق سچ بتاتے ہیں، آپ کو باخبر رکھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان اور آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ پی آئی اے نون لیگ خریدنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے ان کی، آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے کے پاس 4 بوئنگ 777 طیارے ہیں، جن کی ایک کی مالیت جو ہے $440 ملین ہے، لیکن وہ پوری پی آئی اے جو ہے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگوائی گئی ہے، صرف اس لیے کہ اپنے لوگ اس کو خرید لیں اور سہولت فراہم کی جائے کہ جی اس کو 10 ارب سے اوپر تو کوئی دے نہیں رہا تھا، تو ہم نے 11 میں یہ پرچیز کر لی ہے، تو یہ مجبوری تھی، ہم نے بچا لیا پاکستان کو۔ یعنی کہ ایک احسان بھی کرنا اور کوڑیوں کے بھاؤ اس کو ایک ایئر لائن کو خرید لینا۔ لیکن ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ایئر لائن جو ہے وہ حکومت کی وراثت نہیں ہے، کیونکہ یہ مہاجروں کی طرف سے جو ہے ایک دیا گیا تحفہ تھا پاکستان کو۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت عوام کو میرا خیال ہے کہ نہیں پتہ ہے، لیکن عوام کو سوچنا چاہیے، عوام کو نکلنا چاہیے اپنے حق، اپنے سچ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، کیونکہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا، کیونکہ یہ ایسے ایسے قانون لائے ہیں کہ بغیر وارنٹ گرفتاری ادارے جو ہیں آپ کو 3 مہینے اپنی طویل میں رکھ سکتے ہیں، آپ پہ تشدد کر سکتے ہیں، جس طریقے سے پچھلے دنوں میں ہوتا آیا ہے، اور اس سے عام شہری جو ہے وہ زیادہ جو متاثر ہوا ہے، کیونکہ عام شہری کی جو سخت ہے وہ صرف اور صرف عدالت تک ہوتی ہے، لیکن اس وقت عدالتیں بھی جو ہیں وہ حکومت کے ماتحت چلی گئی ہیں، تو اب ان کو عدالتوں سے بھی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اب یہی ہوگا کہ اگر کسی کا جاننے والا ایم پی اے ہے، کسی کا ایم این اے ہے، وہ اس کو کہہ کے جی فیصلے اپنے حق میں کروائے گا، اور آپ لوگوں کے لیے یہ نقصان، عوام کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، یہ حکومت اپنے آپ کو زبردستی اقتدار کے اندر بٹھائے رکھی ہوئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہ 1.5-2 سال کے اندر انہوں نے یہ ظلم و زیادتی کا قانون نافذ کیا ہوا ہے عوام کے اوپر، یہ اس کا بھی ایک اینڈ ہوگا،
ایسا نہیں ہے کہ اس کا اینڈ نہیں ہوگا، اس کا اینڈ ہوگا، لیکن وہ اینڈ ان کے لیے اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا عبرتناک ہوگا کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی یہ سیاست سے توبہ کرے گی۔ آج کے نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں آنے سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سیاست گندی ہے، لہٰذا اس وقت سب کی نظریں امریکہ میں ہیں۔ آج امریکہ کا فیصلہ بھی شام تک جو ہے، یعنی کہ کل جو ہے بخوبی، کیونکہ وہاں دن کا آغاز ذرا دیر میں ہوتا ہے، تو وہاں پر آج جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت 57% سے آگے چل رہے ہیں اور 43% کے اوپر کیملا ہیرس ہیں، اور دیکھتے ہیں صدارتی انتخابات کس سمت جاتے ہیں۔ اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ٹرمپ پہلے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات چیت اچھی رہی ہے، ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں، لہٰذا وہ شاید اس کے اندر کوئی ہیلپ کر سکیں گے۔ لیکن تحریک انصاف نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں عمل دخل کرنے والا۔ خان اگر رہا ہوگا تو وہ اپنی جو ہے اپنے کیس لڑ کر اور حق سچ پہ جو ہے رہا ہوگا۔ اور اس وقت 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے حالات اس وقت جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اگلے ویلوگ تک اجازت۔